السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى أمر آخر أجله حتى بلغه 60 سنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اس کائنات کو چاند ستارے اور سورج کے ساتھ مزین فرمایا،
تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ کروڑا درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین ادام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں، کائنات میں کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، کائنات میں کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، کائنات میں کامیاب ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، کائنات میں کامیاب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور ناکامی ہے ان لوگوں کے لیے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، ناکام ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے اعراض کرتے ہیں، وہ لوگ اس کائنات میں خسارہ اور گھاٹا پانے والے ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو کائنات کی سب سے عمدہ مخلوق بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا فرمایا کائنات کی ساری مخلوقات میں سے انسان کو فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن انسان اس کائنات میں اپنے مقام اور مرتبے کو بھول چکا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ہمارا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے ہمیں کائنات میں کیوں پیدا کیا تھا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی کرنا ہرگز نہ تھا، ہماری کائنات میں پیدائش اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا ہرگز نہ تھی۔ ہمیں اس کائنات میں اگر پیدا کیا گیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات میں پیدا فرمایا تو رب العالمین نے قرآن میں واضح الفاظ کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو اس کائنات میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری بندگی کرنے والے بن جائیں۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور احادیث کے مطابق اپنے لیل و نہار کو گزارے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر پوری کائنات کی فکر کیے بغیر اپنی زندگی کو بسر کرے، لیکن افسوس انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ سال گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ حضرات، جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، لیل و نہار کو مزین فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، دن اور رات کے ہیر پھیر کو بنایا۔ انسان کے زندگی کے اندر ایام کی جو قدر و قیمت ہے وہ ایک ذمہ دار شخص سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، میں نے سال کو پیدا فرمایا، سال میں 12 مہینوں کو بنایا۔ عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماتے ہیں ان 12 مہینے کی تعداد کو فی کتاب اللہ، میں نے لوح محفوظ میں کتاب اللہ میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے سال کی تعداد کو لوح محفوظ میں تحریر کر دیا۔ یہ سال گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اگر غافل ہے تو انسان اپنی زندگی سے، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہو چکی، کل یہ سال گزر جائے گا، اختلافات بھی ہوں گے، ہم سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے میسجوں کے ذریعے معافیاں بھی مانگیں گے، لیکن جس اللہ کی ہم نے نافرمانی کی ہے، جس اللہ کے نبی کی ہم نافرمانی کے اندر پورا سال گزار دیتے ہیں، کیا ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے 2022 پورا سال کن کن معاملات میں، کن کن ایام میں، کن کن کاموں میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے؟ یقیناً ہمیں یاد بھی نہ ہوگا کہ ہم نے کہاں، کیسے، کیوں اللہ کی نافرمانی کی ہے، جبکہ اللہ نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے، مومن کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر بہت میسج کر دیے، وقت ہے کہ اللہ کے حضور جھک جائیں، پورے سال کے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ بات دور کی ہے یہ سال مسلم کا ہے یا نہیں، لیکن اس بات کو کرنے سے قبل عیسوی سال کے حوالے سے، جس کی ابتدا 1 جنوری سے انتہا 31 دسمبر کو ہو جاتی ہے، بچے بچے کو ان ایام کا پتہ ہے کہ ہمارا سال جو ہے عیسوی سال کس دن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کس دن پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ لیکن جو خطبے کے ابتدا میں نے آیت پڑھی کہ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے ایام کا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا دن گزارا، کیسے گزارا، میں نے سارے دن میں کیا معاملات طے پائے، کتنے اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور کتنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جب رات کے وقت تنہائی کے عالم میں آپ اپنے بستر پر آ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لحاف کو اوڑھ لیتے ہیں، اپنا کمبل رضائی اوڑھ کے چہرہ چھپا لیتے ہیں، اس وقت ہوتا ہے چند لمحات کے لیے سونے سے قبل آپ ذرا ایک دن پر نظر دوڑائیں کہ صبح طلوع آفتاب سے قبل سے لے کر، صبح آنکھ بیدار ہونے سے قبل سے لے کر سونے تک سارا دن جو ہے، سارا دن کیسے گزارا۔ کیا صبح ہمارا بیداری کا وقت رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق تھا؟ کیا جب ہماری آنکھ کھلی، ہماری زبان سے
بیدار ہونے کی دعا نکلی. کیا جب صبح میری آنکھ کھلی میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق صبح بیدار ہونے کی دعا پڑھی؟ اگر پڑھی تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھی اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے شیطان اس کی گردن پر 3 گرے لگا دیتا ہے. جب انسان بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی پہلی گرہ کو کھول دیا جاتا ہے. جب انسان باوضو ہو جاتا ہے طہارت کو حاصل کر لیتا ہے پھر اس کی دوسری گرہ کو کھول دیا جاتا ہے. جب انسان نماز فجر کو ادا کرتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھول دی جاتی ہے. اگر صبح انسان ہم بیدار ہوئے، ہم نے بیدار ہونے کی دعا نہیں پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہماری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے تو پھر فکر ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، ہم دعاؤں سے محرومی کا شکار ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے محرومی کا شکار ہیں. پہلے نمبر پر ارادہ کرے، نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ میں دعا کو یاد کروں گا. پھر سوچئے کیا میں نے صبح جب بیدار ہوا صبح کی ابتدا میری طہارت اور وضو سے ہوئی یا ویسے ہی چہرے پر چند چھینٹے مارے اور روزی کی تلاش میں نکل پڑا؟ نماز فجر سے محرومی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر پڑھ کے اپنے رزق کو تلاش کرو، اللہ رب العالمین تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرما دیں گے. پھر رزق کی تلاش میں نکلے. کیا ہم نے جو روزی کمائی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تھی؟ اگر مطابق تھی تو الحمدللہ. اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مطابقت نہ تھی پھر اپنے نفس کے محاسبے کی ضرورت ہے، نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے، نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کاروبار میں کتنا جھوٹ بولا، میں نے کاروبار میں کتنا دھوکہ اور فراڈ کیا، میں نے لین دین میں کتنا جھوٹ بولا. اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے. نماز ظہر کے متعلق سوچئے، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کے متعلق سوچئے کہ کیا میں نے نمازوں کی حفاظت کی ہے. اگر نمازوں کی حفاظت نہیں کی تو یقیناً پھر نفس کے محاسبے کی ضرورت ہے. آج بہت سارے دوست یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عیسوی سال ہمارا سال نہیں، ہمارا سال تو اسلامی اور ہجری سال ہے. یقیناً اس بات میں دو رائے نہیں، لیکن پچھلے 1 سال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے اپنے کتنے معاملات جو تھے، کتنے ہم نے جو اپنے معاملات طے پائے ان میں سے کتنے معاملات ہم نے اسلامی مہینوں کی تاریخ کے مطابق کیے. میرے خیال میں الا ماشاءاللہ شاید کوئی ہوگا جو اپنے معاملات، شادی ہے، اپنے معاملات، کوئی بھی معاملہ ہے زندگی کا، اس نے اسلامی تاریخ کے حوالے سے کوئی دن کو مقرر کیا ہوگا. جب ہم اپنے معاملات جو ہیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق ان کا تعین نہیں کرتے، جب ہمارا تعین ہی عیسوی سال کے مطابق ہوگا، ہم نے اپنے اولاد کی شادی کرنی ہے تو عیسوی سال کے حساب سے دنوں کو مقرر کیا جاتا ہے. جب اپنے بچوں کی نسبت منگنی کرتے ہیں ان کا جو ایام مقرر کیے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے عیسوی سال کے حساب سے مقرر کیے جاتے ہیں. زندگی کا جتنا مرضی اہم معاملہ ہے ہم وہ عیسوی سال کے حساب سے اس کا تعین کریں، اس کو مقرر کریں اور کہیں کہ ہمارا عیسوی سال نہیں، ہمارا اسلامی سال ہے. اگر واقعتاً ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسلامی سال، ہجری سال کو مانتے ہیں، قمری کو مانتے ہیں، تو کم از کم زیادہ نہیں تو آپ کو ان سال کے مہینوں کے نام ہی یاد ہونے چاہیے. ہمارے سکول کے جتنا نصاب ہے، مساجد کے جتنے خطبے جمعہ رکھے جاتے ہیں، جتنے ہماری محفلیں رکھی جاتی ہیں، جتنے ہمارے
پروگرام شیڈول بنتے ہیں، ٹوٹل ہم عیسوی سال جنوری، فروری، مارچ، اپریل ان مہینوں کے حساب سے رکھتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محرم کی فلاں تاریخ کو، سفر کی فلاں تاریخ کو، بلکہ افسوس ہے اس بات پر کہ ہمارے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام ہی یاد نہیں ہوں گے۔ بچے تو دور کی بات، بڑوں کو بھی یہ نام یاد نہیں ہوں گے۔ اگر واقعتاً ہی ہم دین اسلام کے ساتھ محبت چاہتے ہیں، قمری سال کو، ہجری سال کو اپنا سال مانتے ہیں، تو پھر آئندہ عہد کر لیجئے کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ اسلامی سال، قمری، ہجری مہینوں کے اعتبار کے ساتھ اپنے معاملات کو طے پائیں گے۔ اگر ان کی مطابقت نہیں کر سکتے تو یہ سال جو گزر چکا، آئندہ آنے والا ایک دن کے بعد نیا سال، اس سال میں عہد کریں کہ کم از کم زیادہ نہیں، ہم پورے ایک سال کا شیڈول تیار کر لیں اپنے نفس کے محاسبے کے حساب سے۔ باقی شیڈول تو ہمارے بنتے رہتے ہیں۔ عیسوی سال جو ہے اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، جس طرح گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ 25 دسمبر جو ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے، جبکہ اگر تاریخ اور کتب سے دیکھا جائے تو بالکل یہ اس بات کی موافقت نہیں، بالکل اختلاف ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ عیسوی سال کی ابتدا ہوئی ہے، تو بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قاموس الکتاب میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش 11 عیسوی لکھی ہے۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ 11 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فرنگ آصفیہ میں لفظ عیسوی کے متعلق تحریر کیا گیا ہے کہ یہ جو عیسوی لفظ لگا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطابقت کی وجہ سے لگا ہے۔ بے شمار ایسی کتب کے اندر حوالہ جات موجود ہیں کہ جو عیسوی سال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں، بلکہ انگریزی کی ایک کتاب ہے اس میں اے ڈی لکھا جاتا ہے کیلنڈر کے حوالے سے، جو ہمارا جنوری، فروری، مارچ، اپریل کیلنڈر چلتا ہے، اے ڈی یہ جو مخفف ہے ایک لفظ کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداؤں کا دن۔ یہاں سے وہ اپنے بتوں کی ابتدا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے جو نام ہیں ان کے مطلب بھی جو ہے وہ مختلف، ان کے دیوتا جو ہیں ان کے نام پر جو ہے یہ ان مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ بہرحال جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کم از کم ہمیں خود اور اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کروانے چاہیے۔ ہمارا جو اسلامی قمری ہجری سال ہے وہ یکم محرم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور ذی الحج 29 ہو یا 30 ہو یہاں پر جو ہے اس کی انتہا ہوتی ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ذی الحج کے مہینے میں جو اسلامی سال ہے وہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 12 مہینے خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور ایک عہد کریں، ایک تو اگر ہم عیسوی سال کو اپنا سال نہیں سمجھتے، اسلامی کو اپنا سال سمجھتے ہیں، تو ان مہینوں کو یاد کریں۔ اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اس سال کے اندر چھوٹا سا ایک شیڈول بنائیں۔ کن چیزوں کا؟ ایک تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر، رات کو سوتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے کہ میں صبح بیدار ہوا، دعا پڑھی، نماز پڑھی، باوضو ہوا، اور کوشش کرنی ہے کہ سارا دن باوضو گزرے۔ گناہوں سے دوری کا ارادہ کرنا ہے، پہلے نمبر پر صفائی، اور اس کے بعد نیکی کا ارادہ کریں۔ جنت میں داخلے کے جو اعمال ہیں ان کی طرف کوشش کریں، جہنم سے بچاؤ کی تدابیر جو ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان تدابیر کو اختیار کریں۔ وقت کی قدر کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک فارغ وقت اور صحت۔ اگر اللہ نے فارغ وقت اور صحت دیا ہے ان کی قدر کریں، اور زندگی کی قدر کو جانیں، زندگی کی حقیقت کو جانیں کہ جتنی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور خاص طور پر جو وقت ہے اس کا جو ہے بہت ہمارے معاشرے کے اندر
یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. کوئی بھی ہمارا فنکشن ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، نمازوں کے اوقات ہوں، تو یہ عہد کیجئے کہ چند چیزیں ہیں جو ہیں آئندہ آنے والا جو سال ہے، اس سال میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، خصوصاً نیکی، محاسبہ اور وقت کی پابندی. یہ 3 چیزیں عہد کر کے جائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.